آج ہم ایک بڑے عجیب لیکن دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح بعض اوقات تباہ کن سیاسی اقدامات غیر ارادی طور پر کچھ نیا اور تعمیری بھی بنا دیتے ہیں، جیسے کہ نئے اتحاد۔ تو آئیے اس پیچیدہ خیال کو سمجھتے ہیں۔ اس پوری بحث کی شروعات ہوتی ہے مرزا غالب کے اس مشہور شعر سے، جس کا حوالہ ماخذ میں بھی دیا گیا ہے۔ یہ شعر ہماری پوری گفتگو کے مرکزی خیال کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی ہر تباہی اپنے اندر کچھ بنانے کا امکان رکھتی ہے۔ تو یہ ہے وہ مرکزی خیال جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں تباہ کن قوتیں، جیسے جیو پولیٹیکل ٹکراؤ اور تقسیم، لیکن دوسری طرف، اور یہی سب سے حیران کن بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سے کچھ مثبت چیزیں بھی نکل رہی ہیں، جیسے نئے اتحاد اور ایک مشترکہ مقصد کا احساس۔ تو چلیں سب سے پہلے اس تعمیری نتیجے کو دیکھتے ہیں جس کی طرف ماخذ اشارہ کر رہا ہے، اور وہ ہے صدیوں پرانی مذہبی تقسیم کا کم ہونا۔ یہاں پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ماخذ کے مطابق حالیہ واقعات نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان جو ایک پرانی تقسیم تھی اسے عوامی سطح پر یعنی گراس روٹ لیول پر کافی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے اثرات پوری مسلم دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اب اس تبدیلی کا اصل پیمانہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلم دنیا کی تقریباً 85 سے 90% آبادی سنی ہے۔ تو آپ سوچیں، اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا اثر کتنی بڑی اکثریت پر پڑ رہا ہے۔ اور یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں ہے، ماخذ اس کے لیے ثبوت بھی دیتا ہے، جیسے کہ دی ڈپلومیٹ کی یہ ہیڈ لائن جو ایک بین الاقوامی جریدہ ہے اور اسے لکھنے والا صحافی بھی غیر مسلم ہے۔ تو یہ ایک بیرونی نظریہ ہے جو اس بات کو وزن دیتا ہے کہ یہ تبدیلی واقعی ہو رہی ہے۔ اور یہ اتحاد صرف ایک جگہ تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم ماخذ میں دی گئی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لہر پورے جنوبی ایشیا میں پھیل رہی ہے۔ کولکاتہ سے لے کر کشمیر تک اور بنگلہ دیش سے لے کر پاکستان تک ہر جگہ سے حمایت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی مسلم دنیا کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کیسے اور بھی وسیع ہو رہا ہے، یعنی مسلمانوں سے بھی آگے تک جا رہا ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے بڑے نتیجے کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک نیا بین المذہب محاذ بن رہا ہے، اور اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ کیتھولک عیسائی اور آرتھوڈاکس یہودی بھی شامل ہو رہے ہیں، ایک مشترکہ مقصد کے لیے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اتحاد کسی مذہبی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ ایک مشترکہ سیاسی اور انسانی موقف ہے ان طاقتوں کے خلاف جو اس پورے تنازع کی ذمہ دار سمجھی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق ان نئے اتحادوں کے پیچھے جو سب سے بڑا محرک ہے وہ ہے یروشلم میں مقدس مقامات کا معاملہ۔ ماخذ میں جو واقعات بتائے گئے ہیں ان کی ترتیب دیکھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ پہلے رمضان میں مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے بند کیا گیا، پھر اس کے بعد چرچ آف دی ہولی سپلکر کو کیتھولک پادریوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سے ایک احساس پیدا ہوا کہ خطرہ سب کے لیے مشترک ہے۔ اور یہ صرف مقامی تشویش نہیں تھی۔ ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کا یہ بیان دیکھیں، جو ایک عالمی مسیحی ادارہ ہے، انہوں نے اسے ایک سنگین مثال قرار دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ تو ماخذ کا نچوڑ یہ ہے کہ مقدس مقامات کی بندش ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی ہے۔ اس نے سب کو یہ دکھا دیا کہ اس قبضے سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اور اسی وجہ سے ایک متحد رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ اب کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ سب کا مشترکہ مسئلہ بن گیا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے جس کا ذکر ماخذ نے کیا ہے۔ ایک طرف ہیں کرسچن زائنسٹس جو ان پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں روایتی کیتھولک رہنما جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی تمام عیسائی اس معاملے پر ایک جیسا نہیں سوچتے۔ اچھا، تو بین المذہب اتحاد کا یہ جو ایک نیا اور منفرد موقع پیدا ہوا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ماخذ آگے کا ایک سفارتی راستہ بھی تجویز کرتا ہے۔ اس کے لیے OIC کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس تنظیم کی بنیاد ہی مسجد اقصیٰ پر حملے کے بعد یروشلم کے تحفظ کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ تو آج ماخوذ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا OIC اپنا وہ بنیادی فرض پورا کر رہی ہے؟ اسی پس منظر میں ماخذ ایک 4 نقاطی منصوبہ پیش کرتا ہے۔ یہ صرف رد عمل کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری حکمت عملی ہے کہ کس طرح OIC اس عالمی ماحول کو ایک ٹھوس سفارتی کارروائی میں بدل سکتی ہے۔ ماخذ صحافت کے کردار پر بھی ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ اس کے مطابق موضوعاتی صحافت کا مطلب ظالم اور مظلوم کے بیچ غیر جانبدار رہنا نہیں ہے، بلکہ سچائی کو سامنے لانا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو ناانصافی کے خلاف کھڑا ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ اور ہم اس بحث کا اختتام ایک بڑے سوال پر کرتے ہیں۔ کیا ایسے دور میں جہاں ہر طرف تقسیم کے بیانیے ہیں،
हमारे मुश्तरका मुक़द्दस मकामात हमें आलमी सतह पर एक नए रास्ते पर डाल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मुस्तक़बिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या मुश्तरका विरसा तक़सीम पर गालिब आ सकता है?